الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وسلم عليك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. حضرت محترم، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہتر جانتا ہے. حضرت محترم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا ذکرت معی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. سامعین محترم، تو ماننا پڑے گا جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہے وہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. تو قرآن مجید میں، سامعین محترم، تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض کہ آسمان اور زمین میں تمام چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں. تو حضرت محترم، ماننا پڑے گا کہ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر ہے وہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے. سامعین محترم، اس میں شاعر کے خوب انداز میں فرماتا ہے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفہ دھوم دھام کانج دل گائے تیری ہی داستان ہے. سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ جہاں میرا ذکر ہے وہاں تیرا ذکر ہے. تو سامعین محترم، مشرق مغرب شمال جنوب آسمان میں چاند سورج ستارے سب اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. تو ماننا پڑے گا کہ چاند سورج اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر کرتے ہیں. حضرت محترم، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں کی طرف آ جائیں تو دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام 1 سے 1000 تک ہیں. اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صفاتی نام 1 سے 1000 تک روایت کیے گئے ہیں. اگر اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام 1 سے 1000 تک روایت کیے گئے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہے. اسی طرح میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام 1 سے 1000 تک روایت کیے گئے ہیں. سامعین محترم، لیکن ذاتی نام محمد اور احمد ہے. سامعین محترم، کسی انسان کا نام کسی عالم نے رکھا تو کسی انسان کا نام کسی محدث نے رکھا، کسی انسان کا نام کسی مفتی نے رکھا تو کسی انسان کا نام کسی مفسر نے رکھا. سامعین محترم، قربان جام نام مصطفیٰ پر کہ یہ نام سرکار دو عالم کا نام خالق دو جہان نے رکھا اور اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے. سامعین محترم، غور کیجئے، لفظ اللہ میں 4 حرف، اس میں محمد میں 4 حرف،
لفظ اللہ میں 2 لام آتے ہیں، اس میں محمد میں 2 میم آتے ہیں۔ حضرت محترم لفظ اللہ میں دوسرے لام پر شد، اس میں محمد میں دوسرے میم پر شد۔ حضرت محترم لفظ اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، اس میں محمد میں کوئی نقطہ نہیں۔ حضرت محترم وہ بھی نقطوں سے پاک، یہ بھی نقطوں سے پاک۔ حضرت محترم وہ خدا ہونے میں بے عیب ہے، یہ مصطفیٰ ہونے میں بے عیب ہے۔ سامعین محترم وہ اللہ ہے، یہ کریم اللہ ہے، وہ اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ سامعین محترم اگر وہ اللہ ہے تو یہ نور من نور اللہ ہے، اگر وہ اللہ ہے یہ برہان اللہ ہے۔ حضرت محترم اگر وہ اللہ ہے تو یہ نبی اللہ ہے، اگر وہ لا الہ الا اللہ ہے تو یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ سامعین محترم اس پر شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ ثانی نہ کوئی میرے نبی لجپال دا، رب نے بنایا نہیں تیرے کو ہدایت دا۔ سامعین محترم اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر پر غور کیجئے کہ فرشتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سامعین محترم فرشتے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہم غور کیجئے قرآن مجید میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت کی چیزوں کے بارے میں بتلایا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم روزے رکھو جس طرح تم سے پہلے قوم روزے رکھتی تھی تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ حضرت محترم قرآن مجید میں ارشاد آیا ہے للہ ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے جو کچھ آسمان میں ہے۔ سامعین محترم اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ، کہ لوگوں پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حضرت محترم قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ حضرت محترم اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ سامعین محترم اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے لیکن خود نماز نہیں پڑھتا، رکوع کرنے کا حکم دیا ہے لیکن خود نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن خود نہیں کرتا، یہاں تک کہ حج کا حکم دیا ہے لیکن خود نہیں کرتا، روزے رکھنے کا حکم دیا ہے حضرت محترم خود نہیں کرتا۔ لیکن جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کی باری آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ حضرت محترم میرے نبی کی فضیلت دیکھو کہ اگر میرے نبی کی فضیلت دیکھو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو سے لغزش ہوئی، جب ان کو کہا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جب آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہاں جاؤ سیر کرتے ہوئے کھاؤ، لیکن تم اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم حد سے بننے والوں سے ہو جاؤ گے۔ لیکن شیطان نے جنت میں داخل ہو گیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ حضرت محترم بس شیطان نے ان دونوں کو لغزش جب دی نا، جب ان دونوں کو لغزش دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، بس تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ حضرت محترم جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ تو کوئی خطا ہو گئی، جب یہ لغزش ہوئی حضرت محترم تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اور زمین پر داخل ہو جاؤ۔ حضرت محترم جب زمین پر داخل ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک آسمان کی طرف نہ دیکھا اور توبہ کرتے رہے، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت توبہ قبول ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا۔ حضرت محترم جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تجھے کیسے معلوم اس نام کے بارے میں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ جب مجھے مٹی سے پیدا کیا گیا تھا میں نے آسمان پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت محترم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں جب بھی جہاں بھی ہے ذکر خدا بندی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ حضرت محترم دیکھ لے نماز کے ارکان اسلام میں دیکھ لے، پہلا ارکان
کلمہ ہے، کلمہ میں لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آگے لکھا محمد الرسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ سامعین محترم، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ سامعین محترم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے صحابہ کرام نے فرمایا کہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ تیسرے نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھو صفی اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو مسیح اللہ اور کلیمت اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات محترم، جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کی مجلس کے قریب سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں سے سن کر فرمایا اے صحابہ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا کر بھیجا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا کر بھیجا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح اللہ اور کلمت اللہ بنا کر بھیجا ہے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے حبیب بنا کر بھیجا ہے۔ انا وانا حبیب اللہ، کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور ہر جگہ میرا ہی ذکر ہے۔ حضرت محترم، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا عظمت بنائی ہے کہ سب کا نام لیا۔ قرآن مجید میں دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تو نام لیا موسیٰ، جب ابراہیم سے کلام فرمایا تو ابراہیم کا نام لیا، جب حضرت محترم جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمائے تو مدثر پکارا، مزمل پکارا، طٰہٰ، یاسین، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا۔ حضرت محترم، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو کیسے بلند کرنا چاہیے۔